السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 بڑی وہ غلطیاں اگر آپ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر 5 وہ غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی آپ ان میں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ قرآن کے اوپر ظلم ہے۔ وہ 5 غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے سورۃ الفاتحہ میں بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ الحمدللہ، نعوذ باللہ، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، ہا کی جگہ ہا کا پڑھ دینا۔ یہ اس حرام غلطی میں آ جاتی ہے چیز جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الحمدللہ، تمام توڑ پھوڑ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دینا حرام ہے۔ نمبر 2، کسی حرف کو لمبا کر دینا، نہیں کرنا تھا آپ نے زیادہ کر دیا، یعنی کسی حرف کو کم یا زیادہ کر دینا، یہ بھی حرام غلطی میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ لم یلد ولم یولد پڑھ دیا، لم یالد پڑھ دیا کسی نے، سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں نا، تو سورۃ الاخلاص میں اگر کسی نے پڑھ دیا لم یلد کے بجائے لم یالد کا پڑھ دینا، غلط۔ ولم یولد پڑھ دیا، ولم یولد، صحیح ورڈ، یعنی کسی حرف کو کم یا زیادہ کر دینا، یہ بھی حرام غلطی میں آتی ہے۔ نمبر 3، زبر زیر پیش والی غلطیاں، زبر کی جگہ پیش پڑھ دی، پیش کی جگہ زبر پڑھ دی، زیر کی جگہ زبر کا پڑھ دینا، یہ بھی اس حرام غلطی میں آتی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ انعمت علیہم، انعمت کے بجائے انعمت پڑھ دیا، تو یہ بھی وہ حرام غلطی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ نمبر 3، زبر زیر پیش کی جگہ سکون کا لگا دینا، یعنی سکون یعنی جزم جس کو بولا جاتا ہے۔ خلقنا، صحیح ورڈ، خلقنا، خا، خا زبر خا، لام زبر قاف، لق، خلق، نون زبر الف نا، خلقنا، صحیح ورڈ۔ اگر اس کے بجائے کوئی قاف کے اوپر زبر کو لگا دے، خلقنا، تو یہ بھی اس حرام غلطی میں آ جاتی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو 4 ہو گئی۔ نمبر 5، مشدد کی جگہ مخفف کا پڑھ دینا اور مخفف کی جگہ مشدد کا پڑھ دینا، جیسے صحیح ورڈز کوئی ہے، مثال کے طور پہ تبا، تبا، تبا کے بجائے کوئی پڑھ دیتا ہے تب، تب، تو یہ بھی اس حرام غلطی میں آ جاتی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے قرآن کو صحیح نہیں کیا، اپنی نمازوں کو صحیح نہیں کیا، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی ذات کے اوپر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کر رہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے خوبصورت کتاب قرآن ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ غلط پڑھنے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ جو مسلمان اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اور اس قرآن کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔